جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل اویز، دل ربا اور دل نشین مسکراہٹوں کا گزشتہ خطبے میں تذکرہ کیا تھا۔ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر مسکراہٹوں کا تذکرہ کریں گے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان موتیوں جیسے آنسوؤں کا تذکرہ بھی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سے ایسے واقعات آئے تھے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے تھے۔ بات ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں کے حوالے سے ہے، تو جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور یہ مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ایک قافلے کے ہمراہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں اور وہاں پہ رکتے ہیں، اور ان لوگوں کو کہتے ہیں ہم بھوکے ہیں، ہمارے لیے کسی کھانے کا انتظام کیا جائے، کچھ چیز پکائی جائے، مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھلایا پلایا جائے، ہماری ضیافت کی جائے۔ تو بستی والے ان کی ضیافت سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اسی بستی کا ایک سردار اس کو سانپ کاٹ جاتا ہے۔ جب سانپ کاٹ جاتا ہے تو اس کی بستی کے قبیلے کے ساتھی ارد گرد معالج ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں ایک قافلہ مسافروں کا آ کے رکا ہوا ہے، ان سے بھی پتہ کر لیجئے، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی علاج معالجہ سانپ کے کاٹے کا کوئی حکمت کی بات ہوگی، کوئی دم کرنے والا ہو، کوئی ایسا علاج شاید ان کے پاس سے بھی مل جائے۔ وہ ڈھونڈتے ہوئے ادھر آتے ہیں تو جناب ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ابھی کچھ لمحے پہلے ہم نے آپ سے کھانا مانگا تھا اور ہم نے آپ سے یہ مطالبہ کیا تھا ہماری ضیافت کی جائے، آپ نے انکار کر دیا تھا۔ اب باری اگر ہماری آئی ہے تو ہم بھی آپ کا علاج بلا معاوضہ نہیں کریں گے۔ کہا کتنا معاوضہ لوگے؟ علاج ہے، علاج موجود ہے۔ آپ صحابہ کا ایمان دیکھیے، ابھی یہ پہلا موقع ہے، قرآن پاک میں آیتیں تو نازل ہو چکی ہیں کہ یہ قرآن شفا ہے، لیکن آج اس کے پریکٹیکل کا پہلا موقع ہے، اور جب صحابہ سے پوچھا جا رہا ہے علاج موجود ہے، کہہ رہے ہیں موجود ہے۔ بکریوں کا معاوضہ طے کیا، جو بارگیننگ تھی مکمل کرنے کے بعد گئے سردار کو جا کے دم کرنا شروع کیا۔ کس کا؟ سورت فاتحہ کا۔ یہ ایمان ہے کس کے اوپر؟ بالحدیث۔ ایمان بالحدیث صحابہ کا، اور ایمان بالقرآن بھی ہے کہ قرآن تو پورے کا پورا شفا ہے۔ جناب ابو سعید خدری اور ان کے قافلے والوں نے اس سردار کو سورت فاتحہ کا دم کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ پڑھی، دو مرتبہ پڑھی، دم کرتے چلے گئے، زہر جسم سے ایسے بھاگ نکلا کہ کبھی سانپ کاٹا ہی نہ ہوگا۔ سردار بالکل ٹھیک ہو گیا، جو معاوضہ طے تھا بکریوں کا وہ طے پا چکا تھا، وہ بکریاں ان کو دے دی گئی۔ اب پہلی بات تک تو ایمان کامل مکمل تھا کہ قرآن پاک میں شفا ہے۔ سورت فاتحہ کو پڑھ کے پھونکا کہ ابتدا جس سورت سے ہو رہی ہے اگر اسی میں شفا نہیں تو باقی قرآن میں آگے چل کے کن آیات میں ہوگی، یہی پڑھ کے پھونکتے ہیں۔ لیکن جب بکریاں مل گئیں تو صحابہ نے کہا ان کو آپس میں تقسیم کر لیجئے۔ ابو سعید خدری نے کہا رک جاؤ، قرآن پڑھ کے دم تو کر دیا، اتنی اجازت موجود تھی، لیکن اب جو معاوضہ لے لیا ہے ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں ہے۔ بکریاں تقسیم اس وقت ہوں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں گے۔ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، آپ کے موتیوں جیسے دانت چمکنے لگے، کہنے لگے ابو سعید تجھے کس نے کہا تھا؟ یہ سورت الشفا ہے، سورت رقیہ ہے۔ مثال یہ ہے کہ تجھے کس نے کہا تھا اس سورت کو پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے؟ مراد یہ تھی کہ اس چیز کی اطلاع تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تجھے دی ہے، اب ان بکریوں میں سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی نکالو۔ ایک دل لگی، ایک صحابہ سے پیار کا انداز ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی نہیں۔ لیکن یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اعتراض کسی حد تک درست بھی ہوتا ہے، کسی حد تک اعتراض درست بھی ہوتا ہے، لیکن ایک اعتراض ہے جس کی حد درستگی تک نہیں پہنچی، جو سراسر غلط ہے۔ وہ یہ ہے جو معاشرے میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ ایک قاری قرآن ہے، اس نے بچوں کو حفظ کرانا، معاوضہ نہ لے۔ کیوں نہ لے؟ قرآن پاک کا معاوضہ لینا اس حدیث سے بھی ثابت ہے اور دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، جو بات درستگی کی حد تک درست ہے وہ یہ ہے کہ دین کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، یہاں تک بات درست ہے۔ لیکن ایک امام مسجد ہے، وہ 5 نمازیں آپ کو پڑھاتا ہے، وہ اذان دیتا ہے، یا آپ نے مؤذن رکھنا ہے، یا آپ نے خادم مسجد رکھا ہے، آپ نے کیا سوچ لیا کہ اس کے گھر والے موجود نہیں ہیں؟ اس نے اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پالنا۔ آپ کو تو چاہیے کہ آپ قاری قرآن کا، امام مسجد کا، مؤذن کا سب سے عمدہ وظیفہ لگائیں کہ آپ کو امامت کرواتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے۔ الٹا ہمارے معاشرے میں ایلیگیشن لگایا جاتا ہے یہ جی دین بیچتے ہیں، یہ دین فروش ہیں۔ یہ باتیں سراسر جہالت کے اوپر مبنی ہیں۔ ہاں، جو بات درست ہے وہ یہاں تک درست ہے کہ کسی بندے کو اس معاملے میں بھی حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور دین کو بیچ کر اور سود کی خلت کے فتوے دے کر کے مسجد کی انتظامیہ کے 5 ڈونر ہیں، وہ سارے سود کھاتے ہیں۔ جی بینک کے اندر پیسہ رکھنا، جی فلاں 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 عالموں نے کہہ دیا ہے تو کچھ نہ کچھ گنجائش ملتی ہے۔ یہ ہے دین کو بیچنا، کہ لوگوں کو چہروں کو دیکھ کے، لوگوں کی انتظامیہ کے چہرے دیکھ کے مسئلے بدل لینا، مسئلے کو صاف سچا بیان کرنا، یہ حق ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دل آویز مسکراہٹ کا تذکرہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور کس طرح کیا یہ بھی عجیب۔ اچھا، صحابہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، جیسے پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے عبداللہ ابن مسعود کی یہ بات رکھی تھی، خود عمل کیا اور پھر سوال کرتے تھے مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں۔ یعنی رسول اللہ کے عمل کو پورا اپناتے تھے پریکٹیکلی۔ اسی طرح حضرت علی سفر کی دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا ما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا پڑھی، اس کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا، اللہم انی ظلمت نفسی، دعا پڑھی، فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب۔ یہ ساری دعا پڑھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ دعا پڑھنے کے بعد مسکرانا شروع کر دیا، کھلکھلا اٹھے، ہنسنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں ہنستے ہیں، کیوں مسکراتے ہیں؟ کہا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوئے، انہوں نے یہ دعا پڑھی، انہوں نے یہی کہا، انہوں نے یہی کہا، انہوں نے یہ کہا۔ پوری دعا دہرانے کے بعد کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، اور میں علی نے رسول اللہ سے پوچھ لیا تھا آپ کیوں ہنس رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب دیا تھا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ یہ دعا جب انسان کرتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا، مجھے معاف کر دے، اور تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو رب کائنات عرش عظیم کے اوپر مسکرانا شروع کر دیتا ہے کہ اس بندے کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے، وہی رب
اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، یہ بندہ کم از کم اتنا علم تو رکھتا ہے، میری بارگاہ میں آ کے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور پھر اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی بات پہ ہنس رہا ہوں کہ اللہ بھی اس دعا کرنے والے الفاظ کے اوپر مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں، بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں۔ نبی کریم ایک دن کے اندر 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ میں اور آپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ تو صرف انہوں نے کرنی ہے جنہوں نے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ پڑھتے ہیں، یقین مانیے بہت سے لوگ وظیفہ بھی پوچھتے ہیں۔ آج آپ یہ وظیفہ بھی نوٹ کر لیجئے، جو بندہ حال میں بیٹھا ہے یا جہاں تک آواز جاری ہے، جو عورت بیٹھی ہے یا جہاں تک آواز جاری ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، معیشت کی وجہ سے پریشان ہے، اپنی زبان کو استغفر اللہ سے تر کر لے، آسمان سے رزق کی بارش شروع ہو جائے گی۔ یہ مجرب وظیفہ بھی ہے اور قرآن پاک میں اس کے بے شمار دلائل بھی موجود ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب علی سے پیار کا ایک انمول رشتہ بھی تھا۔ ایک مرتبہ ایک جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اب جو آنے والا آئے گا جنتی ہوگا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کون آیا؟ جناب ابو بکر آیا۔ ابھی آئے نہیں تھے، اللہ نے وحی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ کی طرف سے خبر آ گئی، خبر پہلے سنا دی، خبر پہلے جاری کی، آنے والا جو آئے گا مجھے جبریل امین نے مخوبی خبر بتا دی ہے، وہ جنتی ہے۔ کون آیا؟ حضرت ابو بکر۔ پھر کہا اب بھی آنے والا جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ کون آیا؟ جناب عمر تشریف لے آئے۔ پھر کہا ابھی بھی ایک خوشخبری ملی ہے، اب جو آنے والا آئے گا وہ بھی جنتی ہے۔ ساتھ خبر تو اللہ نے دے دی، آنے والا جنتی ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں اللہ جو آنے والا ہے اس کی جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری تو مجھے مل گئی ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے کہ آنے والا علی ہو۔ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ خوشخبری تو آپ نے سنا دی ہے، اب میں محمد کا دل چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا علی ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، ادھر ہاتھ گرائے ادھر سے جناب علی داخل ہو رہے ہیں، حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور اپنی دعا کی قبولیت کے اوپر اللہ کا شکر بجا لائے۔ حضرت علی ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور خام بعض روافض نے یہ سمجھ لیا کہ انہی کا شاید جناب علی پہ حق ہے، اور اہل سنت ان کی سیرت کو بیان نہیں کرتے۔ الحمدللہ آپ کے سامنے متواتر 1 سال تک سیدنا علی کی سیرت کو رکھا، ہم سے زیادہ بہتر جناب علی کی سیرت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اور یہی عقیدہ، یہی منہج، یہی طریقہ درست ہے کہ جناب علی کے ساتھ بغض نہیں ہونا چاہیے، ان کے فضائل بیان کرنے چاہیے۔ لیکن اگر تم اہل سنت سے یہ چاہتے ہو کہ جناب علی کو انبیاء سے بھی افضل کہہ دیں یا نبیوں کے بعد افضل ترین مخلوقات میں سے جو ہیں جناب ابو بکر سے بھی افضل کہہ دیں، تو یہ کام اہل سنت سے نہیں ہوگا۔ اگر فضائل سننے ہیں، مناقب سننے ہیں تو سنیے۔ اور کمال کا ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، جناب علی اور حضرت ابو بکر اور عمر کی انہوں نے آپس میں معاذ اللہ لڑائیاں بنائی ہوئی۔ حضرت ابو بکر ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مجلسیں ہوا کرتی تھی، صحابہ کی گنجائش بندوں کی نہیں تھی ہوتی، لوگ چاہتے تھے نبی کے قریب ہو کے بیٹھے۔ اتنے میں حضرت علی داخل ہوئے، بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیجیے۔ اتنے میں حضرت علی داخل ہوئے، حضرت علی نے دیکھا بیٹھنے کی تو کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا علی کسی جگہ کو تلاش کر رہے ہیں بیٹھنے کے لیے،
اپنے جسم کو سکیڑا، اپنے ساتھ جگہ بنائی اور جناب علی کو اشارہ کیا اور بلایا کہ یہاں پہ بیٹھ جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کا یہ عمل دیکھ رہے ہیں، ان کے منہ سے کیا الفاظ نکلتے ہیں، ایک تو خوش بھی ہوئے، ایک تو مسکرائے بھی، اور ساتھ میں کہا علم والوں کی فضیلت کو علم والے ہی پہچانتے ہیں، علم والوں کی فضیلت کو علم والے ہی پہچانتے ہیں۔ اور کائنات کے اندر بات تلخ ہو جاتی ہے جناب ابو بکر اور علی کی، انہوں نے لڑائیاں بنائی ہوئی، یہ ابو بکر کا طرز عمل ہے اور سیدہ عائشہ کا طرز عمل کیا ہے۔ میں اپنی بات کو جان بوجھ کے جو تلخ ہوتی ہے کئی مرتبہ کہتے کہتے رک جاتا ہوں۔ جناب عائشہ کا، سیدہ عائشہ کا جو طرز عمل اہل بیت سے ہے وہ کیا ہے؟ حسن حسین آئے، 1 دینار دیا ایک ایک دونوں کو، اور اپنی چادر کو کاٹ کر ایک چادر حسن کو دی، ایک چادر حسین کو دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، رستے میں دیکھا حسن و حسین ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، خوش ہیں، ہمارے پاس ایک ایک دینار ہے، ہمارے پاس نئی چادر ہے۔ رسول اللہ ان کو ہنستا دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں یہ چادر کس نے دی، تمہیں یہ دینار کس نے دیے؟ ان بچوں کی تربیت کے اوپر بھی قربان جائیں، کہتے ہیں ماں عائشہ نے دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ مومنوں کی ماں ہے، اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ یہ ہر ایماندار، ہر مومن کی ماں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، یہ قرآن پاک میں بھی ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہی الفاظ نبی کریم نے کہے ہیں۔ کہہ دیں گے جی حدیث اہل سنت نے بنائی ہے، جو قرآن پاک کی آیت ہے وہ کس نے بنائی ہے جی؟ یہ مغالطے، یہ عجیب و غریب فلسفے، اور جناب ابو بکر کا مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیسا ہے؟ مسکراہٹی کے باب میں یہ سارے واقعات بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں آپ میں سے کسی نے کوئی نفلی روزہ رکھا؟ کسی نے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں، خاموشی پھیل گئی۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ کسی نے بھی اس بات کا اعلان نہیں کیا تو ہاتھ کھڑا کر دیا اور کہنے لگے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آج روزے سے تھا۔ اچھا، دوسرا سوال کیا تم میں سے کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ سارے خاموش رہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا جی ہاں میں نے آج اللہ کی رضا کے لیے ایک مریض کی عیادت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا کیا تم میں سے کسی نے صدقہ دیا آج؟ سب خاموش رہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا جی ہاں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، میں ابو بکر نے آج صدقہ بھی کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گئے، مسکرانا شروع ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ایک ہی دن میں یہ 3 کام کوئی بندہ مومن ہی کر سکتا ہے۔ بتلانا مقصود تھا حضرت ابو بکر کا تقوی، ایمان۔ حضرت ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کس لیے کیے؟ جبریل امین نے وادی النظر میں خبر دی ہوگی، اور حضرت ابو بکر اس مجلس میں واحد ہیں جنہوں نے تینوں عمل کیے۔ رہتی دنیا تک، قیامت تک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسکراہٹ بھی نمونہ ہے اور یہ پیغام بھی نمونہ ہے۔ ایک ہی دن میں یہ 3 کام کوئی بندہ مومن ہی کر سکتا ہے، اور ان کو ابو بکر کے ایمان کے اوپر شک ہے۔ کمال ہو گئی ہے، ان کو ان کے ایمان کے اوپر شک ہے کہ جن کی وجہ سے یہ احادیث ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر کے، اور اگر مقام و مرتبے کی بات کی جائے تنہا، تو ان کا مقام و مرتبہ اس قدر زیادہ ہے کہ انسان ان کے مقام، کوئی عام امتی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، نہ پہچان سکتا ہے۔ افضل الخلائق کی بعد الانبیاء، بس قصہ مختصر ہے کہ نبیوں کے بعد چشم فلک نے ابو بکر سا افضل چہرہ نہیں دیکھا۔ نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल अवेज मुस्कुराहटें और दिल नशीन मुस्कुराहटों के तज़किरे यहां पे खत्म नहीं होते। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे हैं, चेहरे के ऊपर मुसर्रत के आसार हैं। साहबा ने पूछ लिया, क्यों इतना खुश हो रहे हैं? कहा, क्यों ना खुश हूं, मुझे जिब्रील ने खबर दी है ये मेरे दो बेटे हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। यहां पे अजीबो गरीब बात है, फजाइल भी बयान करो तो बाद राफजी ज़हन लोग उसके अंदर भी अश्काल डालते हैं। जी जन्नत में सारे नौजवान जाएंगे, नौजवानों के सरदार हसन हुसैन होंगे, गोया सबके सरदार हसन हुसैन होंगे। हदीस के मफहूम के ऊपर गौर नहीं किया। जो नौजवान इस दुनिया से हालत जवानी में रुखसत हुआ उनके सरदार हसन हुसैन होंगे, और जो उधेड़ उम्र बुढ़ापे में दुनिया से चला गया उनके सरदार सैयदना अबू बकर उमर होंगे। और ये साल भी नहीं है, कोई मुगालता भी नहीं है, और इससे कोई हसन हुसैन की फजीलत कम नहीं होती। बस इनको ये हर वक्त खतरा पड़ा रहता है, ये सैयदना अबू बकर सैयदना उमर के फज़ाइल बयान करेंगे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन निकले और आपके आसार हैं, खुशी के असरात हैं। साहबा ने पूछा, आप इतना खुश क्यों हैं, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं क्यों ना मुस्कुराऊं, मुझे ये खबर अल्लाह ने दी है और मुझे ये फजीलत हासिल हुई है। मेरे भाइयों, ये बातें हैं छोटी छोटी, लेकिन अगर हम सिर्फ इन्हीं को अपना लें तो जिंदगी के अंदर बहुत से गमों से परेशानियां हमसे दूर हो जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये खुशखबरी और बुशारत दी गई है अल्लाह की तरफ से कि जो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक मर्तबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह उसके ऊपर 10 मर्तबा दुरूद भेजेंगे। बताइए, कौन नहीं चाहता अल्लाह उसके ऊपर रहमत करे? कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता अल्लाह उसके ऊपर सलामती भेजे? जुम्मे का दिन है, खास है, इसके अंदर कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए। और इंशाअल्लाह जब मौका आएगा, मुजर्रद दुरूद के इतने फजाइल हैं कि अकेला ये वजीफा आपकी हर परेशानी दूर कर सकता है। ये वाकयात साहबा से भी साबित हैं। रसूलुल्लाह ने एक साहबी को कह दिया था, अगर पूरे दिन सिर्फ यही पढ़ता रहेगा तो हर गम से निजात मिल जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह एक मर्तबा मुस्कुरा रहे थे और साहबा पूछा करते थे, आप खुश क्यों हैं, आप क्यों हंस रहे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि सारी इंसानियत का, सारी मखलूकात का हिसाब किताब हो जाएगा, 2 इंसान रह जाएंगे। जाहिर है जिसका हिसाब लेट होता है इसके अंदर भी उसके लिए आजमाइश तो है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, और ये तरगीब भी है कि अल्लाह फुकरा को, मसाकीन को अल्लाह ताला ने उनका हिसाब पहले लेना है और उमरा का बाद में लेना है। ये एक ऑब्वियस बात है, लामहल्ला बात है। बहरहाल जब आज की 70 साल जिंदगी गुजारना कई मर्तबा तवील लगता है, तो उस वक्त भी 500 बरस का इंतजार बड़ा तवील होगा, लेकिन जिनके ऊपर अल्लाह की रहमतें होंगी उनके लिए पलक झपकने जैसा ही है। लेकिन हिसाब की ताखीर और हिसाब का लेट होना बताते खुद खौफ में, हरास में, रिजल्ट क्या आना है, नतीजा क्या निकलना है, एक परेशानी की कैफियत तो होती है। तो जिनका सबसे आखिर 2 बंदे रह जाएंगे ना, जिनका हिसाब सबसे एंड तक मुअख्खर किया जाएगा, उन 2 के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएंगे, इन दोनों को आग में डाल दो। उन 2 में से एक बंदा जब उसको आग में डालने के लिए ले जाया जा रहा होगा, वह मुड़ के देखेगा, फिर मुड़ के देखेगा, फिर मुड़ के देखेगा, और बाद रवायात में है वो बड़ी हसरत और यास और उम्मीद के साथ मुड़ के देखेगा। जहां से अल्लाह का परवाना जारी हुआ है वहां देखेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देंगे, रुक जाओ, ऐ मेरे बंदे, तो मुड़ के मुझे क्या देखता है? कहा, अल्लाह जालिम तो बहुत था, नाफरमान तो बहुत था। मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, जहन्नुम में से भी सिर्फ वो शख्स निकलेगा
جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ جنت میں جانے کی جو ایک گارنٹی اور وارنٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے نے اپنے عبادات کے اندر نظر، نیاز، روزہ، زکوٰۃ، حج، رکوع، سجدہ، ذکر، اذکار، عبادات کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، وہی بندہ جنت میں جانے کا حقدار ہے۔ یہ بندہ کہے گا اللہ میں نے تو زندگی میں بے شک گناہ کیے لیکن مشرک تو نہیں تھا۔ کہے گا اللہ ساری زندگی گناہ تو کیے، کچھ نیکیاں بھی کرتا رہا، اور دل میں لیکن ایک امید تھی، ایک بات دل میں گھر کر گئی تھی کہ میرا رب قیامت کے دن مجھے معاف کر دے گا۔ اے اللہ اس لیے مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے ہاں اس کا جس قدر اس کے اوپر جس قدر آزمائش آنی تھی، جس قدر اس کے اوپر سختی آنی تھی، اتنا عذاب، اتنی دیر تک کھڑا رہا، اتنی دیر تک حساب مؤخر رہا، بس میں یہی چاہتا تھا، اور اس نے اب مڑ کے دیکھ لیا۔ چونکہ اس کی امید اس رب رحمان سے تھی تو آج رب رحمان اس کے اوپر رحم کرتا ہے اور جہنم کی لپٹوں سے اور جہنم کی آگ سے اس کو آزاد کرتا ہے، اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ اور جنت میں اس جنتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر کے ہنسا کرتے تھے اور مسکرایا کرتے تھے، جب جنت میں اس جنتی کو ڈال دیا جائے گا تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے کہے گا اللہ آپ نے مجھے اتنا دے دیا کہ میں سارے جنتیوں میں بھی تقسیم کر دوں تو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر مسکراہٹوں کے بے شمار ان گنت واقعات ہیں۔ پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سارے کے سارے ان واقعات کو پڑھے، یہ کتاب ایک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، اور ان میں سے بعض روایات ضعیف ہیں، لیکن مصنف نے آپ کی اور عام فہم لوگوں کے لیے، قارئین کے لیے یہ آسانی کر دی ہے کہ جو حدیث ضعیف ہے اس کا ضعف بھی بیان کر دیا ہے تاکہ قاری ان حدیثوں کی طرف توجہ کرے جو بالکل صحیح ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مانگا تو جناب عمر کو معلوم ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی ایک عادت تھی جب بھی کوئی آپ سے سوال کر دیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ نہیں تھے لٹاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بیٹھ گئے کہ اب میں اس کو کچھ دے کے جاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول بس کر دیجئے، آپ بھی اپنی استطاعت کے مطابق ہی مکلف ہیں، آپ کے پاس ہے کچھ نہیں ہے تو آپ پھر بھی اس بندے کو دینا چاہتے ہیں، آپ کی طرف سے آپ کی نیت ادا ہو گیا۔ پاس ہی ایک انصاری بیٹھے ہیں اور انصاری کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کو ضرور دیجئے، کیونکہ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے کہ آپ سائل کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں اور مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ بے شک پیغمبروں کو اسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے جو انصاری نے کہا اے عمر یہ انصاری درست کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا کیا۔ اسی طرح ایک قافلہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اس قافلے کو کچھ مال دو، کچھ تاخیر ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ اتنے میں ایک انصاری آیا، اس نے جب مال دیا قافلے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، کھلکھلا اٹھے۔ ابو بکر مال لے کے آئے اور خوش ہوئے، عمر مال لے کے آئے اور خوش ہوئے۔ وہ آخری واقعہ مسکراہٹ کے باب میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اگلے خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کے حوالے سے بات ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ازواج مطہرات، یہ بات یاد رکھیے، بیویوں کا خاوندوں سے مطالبہ کرنا یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بیویوں نے اگر خاوندوں سے نہیں کہنا تو کس سے کہنا؟ غیر مردوں سے جا کے کہنا۔ اسی طرح ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہی تھی آپ اس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ روم و ایران والے مفہوم یہ تھا ہمیں بھی کچھ مال دے دیا جائے، مختصر رکھتا ہوں بات، کہ کچھ انتظام ہو جائے اپنے گھروں کے اندر بھی، آپ کے گھروں کے اندر بھی کچھ آسانی آ جائے،
इसी असना में वो रसूलुल्लाह से बहस कर रही थी, बोल रही थी। इसी असना में हजरत उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल होने की इजाजत चाही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को आने की इजाजत दी। अज़वाज मुतहरात तेजी से जलबाब ओढ़कर अपने हुजरों में चली गई, आवाजें बंद हो गई। हजरत उमर कहने लगे अभी तो यहां से बड़ी आवाजें आती थी, वो आवाजें कहां चली गई हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर की ये बात सुन के हंसना शुरू हो गए और कहने लगे बीवियां थी, आप आए हैं तो वो दौड़कर अपने अपने हुजरों में चली गई हैं। हजरत उमर कहने लगे ऐ अल्लाह की बंदियो, ये तो नबी का हक है कि तुम इनसे ज्यादा डरो और तुम मुझसे ज्यादा डरती हो। तो अज़वाज मुतहरात भी अंदर से आवाज लगा के कहती हैं इसलिए डरती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े नरम मिजाज के हैं और आप बड़े सख्त मिजाज के, इसलिए खामोश हो गई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुकालमा अज़वाज मुतहरात में से एक हजरत उमर की बेटी हैं, इसलिए हजरत उमर इस तरह मुखातब होके कह रहे। हजरत हफ्सा जाहिर है रसूलुल्लाह की बीवी हैं और ये ससुर हैं और वो आ सकते हैं और ये बात कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुकालमा सुन के मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं और हजरत उमर को ये एजाज भी देते हैं, ए उमर तेरी ये फजीलत है, तेरी ये शान है अल्लाह के यहाँ कि तू जिस गली से गुजरता है शैतान भी उस गली का मुंह नहीं करता। इन सहाबा के बारे में बाद लोग हर्जा सराई करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। मौजूद सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, वो पाकिस्तान जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर हासिल किया गया, जो धरती के ऊपर, जो कायनात के अंदर अल्लाह के फजलो करम से एक नजरियाती इस्लामी रियासत है, उसी धरती के ऊपर एक ऐसा मार्च हुआ जो इस्लामी नजरिए के अंदर मुल्क बना हो, जिसका कानून और आइन इस बात के ऊपर आपको और मुझे, हुक्मरानों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये गाइडलाइन देता हो कि इस वतन के अंदर इस्लामी तालीमात का फरोग हो। आइन की का आर्टिकल नंबर 2 या दीगर दफात हो जो इस बात के ऊपर आपको, मुझे, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, अदलिया को, मुकन्नना को, हर एक को इस बात के ऊपर गाइडलाइन फराहम करे कि इस वतन अजीज में इस्लामी इक़दार को, इस्लामी तालीमात को, इस्लामी शायर को प्रमोट किया जाए। उस वतन अजीज के कानून के होते हुए, जिस कानून और आइन में कुरान और सुन्नत सुप्रीम ला है, उसी रियासत के अंदर एक मार्च हो और उस मार्च में ये नारे लगे कि गैस के भी हकूक हैं,
لیزبینز کے بھی حقوق ہیں اور گیز کو بھی رائٹ ملنا چاہیے شادی کا. ان کا جسم ہے, ان کی مرضی ہے, اور اس جھنڈے کو لہرایا جائے جو گیز اور لیزبین کے حقوق کے ساتھ کوسے قضا کے ساتھ رینبو فلیگ کو لہرایا جائے. صرف اس کو نہ لہرایا جائے بلکہ یہ نعرے بھی لگائے جائیں کہ یہ میرا جسم میری مرضی کے تحت. اس بد فعلی کرنے کی بھی اس وطن عزیز میں اجازت ہونی چاہیے کنسنٹ کے ساتھ. زنا بالرضا کی اجازت کنسنٹ کے ساتھ. ٹرانسجینڈرز کی شادی کی اجازت. کوئی مرد اپنے آپ کو بطور لڑکی پیش کرے, کوئی عورت اپنے آپ کو بطور مرد پیش کرے, اس جھنڈے کو بھی لہرایا جائے. تو پھر میرے اور آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہائے ناکامی, متوائے ناکامی, متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آج جو ہم نے کھو دیا ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. یہ تمام کے تمام نعرے مولویوں کے خلاف سمجھ کے لگائے جا رہے ہیں. یہ مولویوں کے خلاف بغاوت نہیں ہے, اللہ کی قسم یہ اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت ہے, یہ رسول اللہ کے پیغام کے ساتھ بغاوت ہے. بتائیے یہ مولوی کا قول ہے, یہ مولوی کا قول ہے کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے کہہ رہے ہیں اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو, مومن عورتوں کو اس بات کا حکم دیں یدنین علیہن من جلابیبہن, جب بھی گھروں سے نکلیں جلباب کو اوڑھ کے نکلیں. اس بارے میں تو علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ جلباب میں پورا چہرہ چھپایا جاتا ہے, آدھا چہرہ چھپایا جاتا ہے, ایک آنکھ ننگی کی جاتی ہے, دو آنکھیں ننگی کی جاتی ہیں. لیکن اس بات میں کیا اختلاف ہے کہ جلباب پورے جسم کے ظاہری حد و حال کو لپیٹنے کا, اوڑھنے کا نام ہے. یہ کہتی ہیں کہ یہ مولویوں نے من ساختہ, خود ساختہ دین گھڑا ہوا ہے. ان جہلا کو یہ پتہ نہیں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ کا ترجمہ اٹھائیں قرآن. اللہ کہہ رہا ہے مومن عورتوں کو چاہیے کہ گھروں میں قرار پکڑیں, مومن عورتوں کو چاہیے گھروں سے نکلیں جلباب اوڑھ کے نکلیں, مومن عورتوں کو چاہیے جب باہر نکلیں نظروں کو جھکا کے نکلیں, مومن مردوں کو چاہیے جب گھروں سے نکلیں نظروں کو جھکا کے نکلیں. یہ اللہ کے احکامات ہیں کہ مولوی کے احکامات ہیں؟ یہ جس فعل کے بارے میں, جس عمل قوم لوط کے بارے میں ان بے غیرتوں نے, ان بے ضمیری, ان کو کیا کہا جائے؟ پھر بعض لوگ کہتے ہیں بڑے سخت الفاظ آپ بولتے ہیں, یہ بے غیرت بے حمیت لوگ, انہوں نے ہم جنس پرستی کو اس کے حق میں نعرے لگائے ہیں. انہوں نے قرآن نہیں پڑھا کہ عمل قوم لوط کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی, پوری ایک قوم کو نیست و نبود کر دیا. وہی نعرے تم سڑکوں پہ لگاؤ اور تم سمجھو آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہوگی, آسمان سے کرونا نہیں نازل ہوگا, آسمان سے بیماریاں نہیں آئیں گی. اللہ کی قسم یہ صرف تمہارے لیے اور میرے لیے خطرہ نہیں ہے, یہ پوری پاکستان کے لیے خطرہ ہے. بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہ عمل کرتا ہے, یہ مولوی کہہ رہا ہے جو یہ عمل بد کرتا ہے, یہ جو عمل بد جس کے تم نے نعرے لگائے ہیں, فاعل مفعول دونوں کو پتھروں سے مار دیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے آپ حیران رہ جائیں گے, حضرت ابو بکر کا آپ کے سامنے اجتہاد رکھا تھا, حضرت علی کا, حضرت خالد بن ولید کا اور اکثر صحابہ کا. اس عمل بد کے بارے میں اجتہاد پتہ کیا تھا؟ ان کو پتھروں سے نہیں مارنا, ان کو زندہ جلا کے مار دینا ہے. جو یہ قوم عمل, یہ جو قوم لوط کا عمل کرے گا اس کو جلا کے, زندہ جلا کے مار دیا جائے گا. اور یہ جی زنا بالرضا بڑا ہلکا ہو گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس کہاں گیا؟ تامرون بالمعروف تو شاید ہوتا ہے, وتنہون عن المنکر کا فلسفہ کہاں گیا؟ کیا تم بہترین امت نہیں ہو کہ جس کے اوپر یہ لائف ڈیوٹی ہے, ہر امتی کے اوپر یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دے, برائی سے روکے, اور برائی سے روکنے کے جو درجات ہیں, دل میں برا جاننا,
زبان سے کہنا، صرف اسی کے اوپر ہم اڑے رہے ہیں جو ہاتھ سے قوت اور طاقت سے روک رہے ہیں. ہم کبھی ایمان کے اس درجے پہ نہیں پہنچے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑیے، یہ باتیں کرتی ہیں. ان بدبختوں نے کہا یہ جی لڑکا اور لڑکی کی دوستی معاذ اللہ قرآن سے ثابت ہے. یہ زنا بالرضا، کنسنٹ کے ساتھ لڑکا اور لڑکی ان کا جسم ان کی مرضی جو مرضی کریں. اللہ قرآن میں کہتا ہے، جاؤ میں رجم کی بات اس وقت سائیڈ پہ کرتا ہوں کہ منکرین حدیث کا ایک گروہ رجم کا انکار کرتا ہے، لیکن قرآن پاک میں فجلدو کا لفظ زانی اور زانیہ کے لیے آیا کہ نہیں؟ ان کو تو کوڑے لگانے چاہیے 100 اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے جو زانی ہو اور زانیہ ہو، غیر شادی شدہ آپس میں زنا کر بیٹھے، ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں تاکہ معاشرے کے سامنے عبرت کا نشان بن جائیں. اور ایک ہوتی ہے برائی، گھر میں چھپ کے پچھلے کمروں میں بیٹھ کے ایک اعلانیہ اس کی تشہیر کرنا. یقین مانیے برائی نہ کمروں میں چھپ کے ہونی چاہیے نہ اعلانیہ ہونی چاہیے، لیکن وہ برائی زیادہ بری ہوتی ہے جو اعلانیہ ہوتی ہے. اور بدبختی کی انتہا دیکھیے، گندے گندے نعرے. ایک نعرہ ایسا زومانی لکھا، آج ہم اس نعرے کے حوالے سے چند مطالبات بھی رکھنا چاہتے ہیں. یہ جو گے اور لیزبین رائٹس کی بات دھرتی کے اوپر کی گئی ہے، پاکستان کے اسلامی نظریاتی ملک نہیں ہے کیا؟ پاکستان کے آئین میں اب تک ان کے خلاف پرچے نہیں تھے ہونے چاہیے، مقدمات نہیں تھے ہونے چاہیے، ان کی گرفتاریاں نہیں تھی ہونی چاہیے؟ مجرد یہ جو عملے قوم لوط کے نعروں اور جھنڈوں اور ٹرانسجنڈر کے تعلقات کے جھنڈوں کے اوپر اور زنا بالرضا کے نعروں کے اوپر ان کے خلاف سنگین کارروائی ہونی چاہیے. لیکن یہ یہاں تک بس نہیں ہوئے، ایک کہانی گڑی اور ہم یہ سمجھتے ہیں دیانتداری سے کہانی ہے، اور اگر کہانی نہیں ہے تو آج ہمارا اعلان بھی سن لیجئے. کہا یہ الفاظ کہتے ہوئے ہمارا دل کانپتا ہے. وہ 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، اس کو چپ کرا دیا گیا اور مسجد میں آج بھی اس کی آواز گونجتی ہے. یہ زومانی جملہ 295 کی صدا کو حرکت میں لانے کے لیے کافی ہے. یا تو یہ جتنی کہانیاں بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، یا تو وہ بچی جو 9 سال کی اس مارچ میں شریک ہوئی اب عورت بن چکی ہے، وہ سامنے آئے اور یہ بات کہے کہ ہاں میں 9 سال کی تھی اور فلاں مولوی نے میرا ریپ کیا تھا. یا تو وہ سامنے آئے، اس بات کو پٹ کرے، اس بات کے بارے میں سامنے میڈیا کے آئے، عدالت کے سامنے آئے، ہم سب کے سامنے آئے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، منبر کے اوپر بیٹھا ہوں، اگر کسی بچی کے ساتھ 9 سال کی بچی کے ساتھ کسی مولوی نے ریپ کیا ہوگا، ہم آپ کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے، اس کو مینار پاکستان کے اوپر پھانسی میں لٹکوانے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ ہی یہ جرت نہیں کریں گی، آپ کہیں گی نہیں پھانسی نہیں ہونی چاہیے. ریپ کی سزا اسلام میں موت، سب سے بڑی رکاوٹ آپ، اور آپ عورتوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں. اگر آپ عورتوں کے حقوق کی جنگ لڑی ہوتی تو سب سے پہلے ان بازار گناہوں کے خلاف بات کرتی. عورتوں کی اس سے زیادہ مظلومیت اور بے بسی کی کیا بات ہو کہ چند ٹکے کمانے کے لیے ان کو اپنا جسم بیچنا پڑے. اگر عورت کے حقوق کے ساتھ مخلص ہوتی ہیں عورتیں تو بازار گناہوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتی ہے، تو بازار گناہ کھولنا چاہتی ہیں. عورتوں سے مخلص ہوتی تو میری بیٹی، میری بہن، آپ سب کی بیٹی، مسلمان امت کی بیٹی عافیہ صدیقی کے بارے میں بھی کوئی بات ہوتی. ان بدبختوں نے یہ زومانی کہانی بنائی. اب ہمارا مطالبہ یہ ہے، اگر یہ عورت سامنے نہیں آتی تو بتائیں یہ سٹوری، یہ کہانی، یہ زومانی جملے کس عظیم الشان ہستی کے بارے میں بکواس کر کے گھڑے گئے ہیں، ان کے خلاف مقدمے چلائے جائیں. یا یہ وہ مولوی سامنے لے کے آئیں، وہ بچی سامنے لے کے آئیں جس نے یہ نعرے، اس نعرے کے مصداق اس کے ساتھ یہ ہوا ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر اب ہم کیا کہیں؟ ہمارا مطالبہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ہی ہو سکتا ہے. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے ٹک ٹاک کے اوپر دوبارہ پابندی کا فیصلہ کیا. جسٹس قاسم ہاں صاحب، ہماری نظریں آپ کو دیکھ رہی ہیں، منتظر ہیں. اور کہاں گئے شوکت صدیقی؟ اللہ کی قسم، ہائے شوکت صدیقی، تو کس وقت یاد آیا
کہ تیری عدالت میں کھڑے ہو کے 14 فروری کے تیرے فیصلوں کو دیکھ کر ایک عورت چیخ اٹھی، آپ نے عدالت کو مسجد بنا لیا ہے۔ ان بدبختوں کو یہی پتہ نہیں اسلام کی پہلی عدالت مسجد النبوی ہی کے اندر لگی تھی۔ کہاں پہ ہیں عدلیہ کے جج؟ کیوں نوٹس نہیں لے رہے؟ کیوں انتظامیہ حرکت میں نہیں آ رہی؟ کیوں قانون حرکت میں نہیں آ رہا؟ اللہ کی قسم ایسا نہ ہو، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ نیک اعمال، یہ نمازیں، یہ ذکر، یہ مسجدوں کی آبادی کل قیامت کے دن ہمارے منہ پہ مار دی جائے کہ رسول اللہ کے دین کا اس طرح مذاق اڑایا جاتا رہا، اس طرح توہین شاعر اسلام کی۔ یہ حدود اللہ کے جرائم ہیں، عمل قوم لوط حدود اللہ کے جرائم میں سے ہے، زنا بالرضا حدود اللہ کے جرائم میں سے ہے۔ یہ ذومانی فکرے، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں۔ اصل بات یہ ہے پیغام محمد کا مجھے اور تجھے اب پاس نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے ہماری رسول اللہ سے محبت ہے جی۔ حکمران جس سے پہلے ہی مذہبی لوگ نالا ہیں، کبھی قادیانی مشیر، کبھی آسیہ کو بگانا، کبھی کوئی معاملہ، کبھی خاتم النبیین لفظ بیٹھنا وغیرہ وغیرہ۔ ہاں صاحب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین ہوتی ہے۔ یہ ذومانی فکرے کے بارے میں تفتیش کیجئے اور سامنے آئیے۔ اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس عورت مارچ کے اوپر پابندی لگائیے، اور مجھے اور آپ کو بھی ارادہ کر لینا چاہیے، آج یہ عزم مصمم کر لینا چاہیے کہ ہم ہر قانونی طریقہ، ہر آئینی طریقہ، احتجاج کا ہو، عدلیہ کا ہو، کھٹکاتے رہیں گے جب تک عورت مارچ میں یہ جو شاعر اسلام کی اور یہ جو حدود کے جرائم کے بارے میں ارضا سرائی ہوئی ہے، جب تک ان کے خلاف مقدمات قائم نہیں ہوتے ہم میدان عمل میں رہیں گے۔ اور اگر آج پورے پاکستان کے خطبات میں اس بات کو اجاگر کیا جا رہا ہے، آپ ساتھیوں نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے، اگر یہ مقدمات قائم نہ ہوئے تو آپ میرے ساتھ روڈوں پہ نکلیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں انشاءاللہ پھر ہم نکلیں گے، اور انشاءاللہ آندھی بن کر نکلیں گے، طوفان بن کر نکلیں گے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان امت اتنی بے غیرت ہو گئی ہے، بے ضمیر ہو گئی ہے، یا ہم بھی گنگے بہرے بن جائیں؟ ہمارے اعمال یقین کریے اس وقت ہو سکتا ہے بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، سفید داڑھی ہیں، جو عبادات میں ریاضات میں سفید ہوئی ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ کل قیامت کے دن یہ سوال ہو گیا کہ فرانس کو تو تم روتے تھے، تمہارے لاہور کے اندر، تمہارے اسلام آباد کے اندر، تمہارے کراچی کے اندر ان مارچوں میں ایسے ایسے غلیظ نعرے لگائے گئے، تم نے کیا کیا؟ یہاں تو مذہبی جماعتوں کو یہ بھی بات میں کہنا چاہتا ہوں، بات اہم ہے اس لیے آپ کا وقت لے رہا ہوں، یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم آج جو بندیوں کو، اہل حدیثوں کو، بریلویوں کو، جماعت اسلامی کو ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے۔ اب لڑائی الہاد کے ساتھ ہے، سیکولرزم کے ساتھ ہے، لبرلزم کے ساتھ ہے، ایتھزم کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اور میں ابھی بھی یہ سوچتے رہیں گے فلاں نکلے، مذہبی جماعتوں کو ایک منظم لاہ عمل بنانا چاہیے۔ ہر بندہ انفرادی طور پہ احتجاج کرے گا تو کمزور ہے، ایک منظم لاہ عمل ہو کہ آج کے بعد 8 مارچ کو محبان رسول، اسلام پسند بیٹے اور بیٹیاں سڑکوں پہ اس طرح نکلیں، حیا کا دن اس طرح منائیں کہ ان بدبخت عورتوں کو گھروں سے نکلنے کی بھی جرت نہ ہو۔ یہ لاہ عمل ہونا چاہیے۔ یہ جو تنہون عن المنکر کا فریضہ ہے وہ کب ادا کرنا ہے؟ اور ہمارا مطالبہ پھر یہی ہے، پیمرائی ہوش کا نوہن لے لے، پیمرائی ہوش کر لے۔ یہ کس قسم کے مارچ کو پورے کے پورے میڈیا کے اوپر براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہے؟ پیمرا مر گیا ہے، پیمرا سو گیا ہے، ہمارے ضمیر مردہ ہیں۔ عدلیہ، چیف جسٹس یہ چاہیں 1 منٹ میں سو موٹو لے کے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے پاکستان میں ہم چاہ رہے ہیں قانون حرکت میں آئے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ قانون حرکت میں آئے، مقدمات درج ہوں، لوگوں کے جذبات ٹھنڈے ہوں۔ انہوں نے الٹی بات کرنی، یعنی یہ جو چینلائز کرنا ہوتا ہے جذبات کو، ان کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ مقدمات درج ہونے سے معاملہ چینلائز ہوتا ہے، لوگوں کے جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں، لوگوں کے جذبات جو مشتعل ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ قانون ہاتھ میں نہیں لیتے۔ یقین مانیے پھر جب یہ باتیں ہوتی ہیں نا
تو دل کیا اٹھتا ہے کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. میں آج بھی کہتا ہوں نہیں لینا چاہیے, لیکن پھر جو قانون بندہ ہاتھ میں لیتا ہے تو تمہاری بے حسی اور بے ضمیری کی وجہ سے لیتا ہے کہ تم کوئی ایکشن نہیں لیتے. وہ اداکار اور اداکارہ مسجد میں ڈانس کرے, جب تک احتجاج نہ ہو پرچہ نہیں ہوتا. وہ فواد چودھری مسجد کے باہر بنگڑے ڈالے, احتجاج نہ ہو کاروائی نہیں ہوتی, اور ابھی بھی نہیں ہو رہی. آج ہمارا سارے مقتدر حلقوں کو یہ پیغام ہے, اور الحمدللہ بہت سی تحریکیں اور جماعتیں آج بھی اسلام آباد پریس کلب کے باہر جمع ہیں. لیکن ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ساری مذہبی جماعتیں انشاءاللہ سارے قائدین کے ساتھ رابطہ ہے, اور انہوں نے آج کے جمعے کو اس بارے کے اوپر متفقہ قرارداد پیش کیا کہ تمام خطبہ اس حوالے سے عوام کی ذہن سازی کریں, اس بات کو اجاگر کریں, حکومت سے مطالبہ کریں. اگر حکومت یہ مطالبہ نہیں مانتی تو پھر پاکستان کے کونے کونے چپے چپے میں ملک گیر احتجاج ہوگا, اور آپ سب نے ان احتجاجات میں شرکت کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.